حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں قیام پذیر تھے کہ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں؟ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے سنائی نہیں دیا کہ تم نے کیا کہا۔ اسود عنسی نے دوبارہ کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس نے پھر کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تم نے کیا کہا۔ اس بات سے اسود عنسی کو بہت طیش آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو اس ظالم نے بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا برابر نقصان نہ پہنچا۔ جب اسود عنسی نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے نام نہاد مخلص دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر تو نے اس کو یمن سے نہ نکالا تو یہ تیرے پیروکاروں کو بھی مخالف بنا دے گا۔ اسود عنسی کو یہ مشورہ نہایت بلا لگا، لہٰذا اس نے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن سے نکال دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ مقرر ہو چکے تھے۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے اور نماز ادا فرمائی۔ اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد میں موجود تھے۔ جیسے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو مسلم، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص کا کیا ہوا جسے اسود عنسی کذاب نے آگ میں جلانے کی کوشش کی تھی؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر لوگوں نے نہ تو اس واقعے کو دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے عرض کی کہ ان کا نام تو عبداللہ بن ثوب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو اللہ عز و جل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا وہ آپ نہیں ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی فرمانے لگے، جی ہاں وہ میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زار و کتار رونے لگے اور روتے ہوئے آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا
اور فرط محبت سے پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گئے اور شفقت کے ساتھ اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھا کر ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے زندگی میں اس شخص کی زیارت کا شرف دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگ میں کود گیا اور اس خوش نصیب شخص کو آگ نے کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ معزز ناظرین، اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود انسی کے دربار میں موجود نہیں تھے، مگر وہاں موجود صحابی رسول حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا کی وجہ سے معلوم ہو گئے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔